بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا بھائی، ہماری کہانیاں چل رہی تھی جھوٹ سے متعلق نا. جی اور کل میں نے جو کہانی سنائی تھی آپ کو، کتنا سچ بولتے تھے نا وہ. کیا ہوا تھا؟ کہ ایک گندا بادشاہ تھا، حجاج. ایک حجاج تھا، وہ بہت گندا تھا. اور جو ہے ایک نبی تھے. نبی نہیں تھے، ایک اچھے بزرگ تھے. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا نا. ہاں اچھا، آج میں سوچتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے. جھوٹی قسم کے وعدے کہانیاں یاد ہیں آپ کو؟ جی. اچھا، آج میں آپ کو بتاؤں جھوٹا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی سے. میں کل تمہارے لیے ٹافی لاؤں گی، وعدہ کر لیا، صحیح ہے، پھر لے کے نہیں گئی اپنی دوست کے لیے، یہ ہو جائے گا، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. اور اگر بابا اگر اس نے بول دیا اچھا میں اللہ پکا لاؤں تو پھر لانا پڑے گا. اور تو پھر لانے پر بابا اگر بھول گئی تو بھول گئے تو پھر خیر اللہ میں ایسے معاف کر دیں گے، لیکن جان بوجھ کے یاد ہوتے ہوئے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے، اگر یاد ہو اب میں آپ کو دو کہانیاں سناتا ہوں. ہمارے نبی وعدہ کر لیتے تھے نا کسی سے، تو بس پھر اس وعدے کو پورا کرتے تھے. اچھا، ایک تو واقعہ لکھا ہوا ہے ہمارے نبی کا، وہ لکھا ہوا ہے، ایک کتاب ہے، جیسے بخاری ایک کتاب ہے نا، مسلم بھی ایک کتاب ہے. مسلم میں لکھا ہوا ہے. کتاب کا نام ویسے مجھے نہیں پتا مسلم کون سی کی. اچھا، ہمارے نبی سے کسی نے کوئی چیز خریدی، ہمارے نبی نے اس کو بیچ دی. ٹھیک ہے. تو اب جب کوئی چیز بیچ دیتا ہے تو پیسے دینے پڑتے ہیں. جی. تو اس شخص نے پورے پیسے نہیں دیے. کیا مطلب؟ بھائی مثال کے طور پہ کیا مطلب؟ پورے پیسے جتنے بنتے تھے، کچھ کم تھے اس کے پاس. اگر اس نے اگر اس کو 10 دینا ہوتا تو 10 دیتا وہ. اگر اس نے 1 روپیہ دے دیا تو کیا؟ ہاں یہی ہوا. مثلاً اس کو 10 روپے دینے تھے، تو اس نے جو ہے 7 دے دیے، اور 3 روپے اس نے کہا میں کل دے دوں گا آپ کو. ہمارے نبی نے اس نے وعدہ کرا، اس شخص نے، انہوں نے، وہ اچھا تھا، اچھے تھے، لیکن غلطی ہو گئی تھی ان سے. سنے تو صحیح. ہمارے نبی سے کہا اچھا جی مجھے آپ کے پیسے دینے ہیں نا، تو کل میں فلاں جگہ پہ آؤں گا، آپ وہاں کھڑے رہیے گا، تو میں آپ کو پیسے لا کے دے دوں گا. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے. اب کل کا دن آیا تو ہمارے نبی آئے اور اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. وہ آیا نہیں، آ گئے نے، صبح سے کھڑے رہے، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی. اگلا دن ہو گیا، 2 دن تک کھڑے رہے، 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد اس کو وہ جو تھے نا، ان کو بھول گئے تھے، ان کو یاد آیا، میں نے تو اب ان کو کہا تھا، اپنے نبی کو کہا تھا کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائیے گا. اس وقت تک ہمارے نبوت سے پہلے کی بات ہے، ہوئی اور میں نے تو ان کو کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کھڑے ہو جائے گا. جلدی جا کے دیکھا، ہمارے نبی وہیں کھڑے ہوئے تھے 3 دن سے. 3 دن سے. پہلے 1 دن کھڑے ہوئے، پھر دوسرے دن کھڑے ہوئے، پھر تیسرے دن کھڑے ہوئے. بس ہمارے نبی نے کہا لقد شققت علیہ، بھائی آپ نے ہم کو مشقت میں ڈال دیا، آپ نے ہمیں تکلیف میں ڈال دیا. کیا مطلب؟ یعنی کوئی ڈانٹا بھی نہیں ان کو، اور کہا تم کیسے عجیب آدمی ہو، مجھے 3 دن سے میں کھڑا ہوا ہوں. اس سے پتہ چلا کیوں کھڑے رہے. پتہ ہے ہمارے نبی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا تھا نا کہ میں کل آؤں گا، کہا تھا نا ہمارے نبی نے. جی. تو اس وجہ سے کہ جب میں نے کہہ دیا میں کل آؤں گا، میں رکوں گا یہاں پہ، تم پیسے لے کے آنا، تو پھر ہمارے نبی نے کہا میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، جھوٹا وعدہ تو نہیں کر سکتا. تو وعدہ پورا کرنے کے لیے اگر انہوں نے بولا میں نہیں کھڑا ہو سکتا تو نہیں ہوں گے، بس اپنی جگہ پہ کام کرتے رہیں گے. اور اگر انہوں نے بولا میں اچھا کھڑا ہو جاؤں تو بس کھڑے رہیں گے. اب سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس کہانی سے بھی پتہ چلا کہ ہمارے نبی جب کسی سے وعدہ کر لیتے تھے تو جھوٹا وعدہ نہیں کرتے تھے، پکا وعدہ کرتے تھے، اور جو بھی وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، اور وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرنا، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. اب کہہ دیا بھائی کل تم کو میں تمہارے لیے یہ چیز، خلافی کیا مطلب؟ وعدہ خلافی یعنی وعدہ پورا نہیں کرنا. اچھا اب ایک اور کہانی سنیے.
یہ بھی وعدہ خلافی کی وعدہ کی کہانی ہے. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ ہمارے نبی جنگ بدر ہوئی تھی نا, لڑائی کافروں سے, جی بڑی زبردست لڑائی. جی. تو مسلمان کم تھے, 313 تھے, صحیح, اور کافر 313 بہت زیادہ نہیں ہے. ہاں زیادہ تو تھے, لیکن کافر اس سے بھی زیادہ تھے. کافر 1000 تھے, 1000. اب کیا ہوا, 2 مسلمان آ رہے تھے, کافروں نے پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو, تم تو مسلمان ہو, اچھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان کے ساتھ جا کے ہمارے خلاف لڑو گے؟ تو انہوں نے کہہ دیا نہیں ہم تو مدینے جا رہے ہیں. یہ کہانی بھی بابا اسکول میں جا رہے ہیں. ہاں یہ کہانی بھی لکھی, سنیں صحیح, یہ کہانی بھی لکھی ہوئی ہے وہاں. ہماری ایک حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد, اس میں ہے. تو وہ کہنے نہیں کتاب کا نام ہے. اچھا وہ کہنے لگے نہیں سامنے دیکھ لوں گی. ہاں وہ کہنے لگے کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں. بابا اسکول میں بول دیا انہوں نے تو. سنو صحیح, اب ہوا کیا؟ بابا اسکول میں ہاں اب جب ہمارے نبی کے وہ دونوں بہت زیادہ اچھے تھے. اب ہمارے نبی کے پاس پہنچے نا, تو مسلمانوں نے کافروں نے آنے دیا ان کو. کافروں نے کہا اچھا چلو جو ہم لڑنا نہیں. انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے. اب ہمارے نبی کے پاس پہنچے تو صحابہ خوش ہو گئے, اوئی 2 بندے آ گئے بھائی, 2 بندے آ گئے, کیونکہ مسلمان بہت کم تھے نا, تو 2 بندے آ گئے. انہوں نے کہا چلو 2 اور ہمارا اضافہ تو ہوا کچھ نہ کچھ, خوش ہوئے. لیکن انہوں نے کہا بھائی ہم لڑیں گے نہیں, کیونکہ ہمیں کافروں نے پکڑا تھا, ہم نے کافروں سے وعدہ کر لیا ہے, صحیح ہے. تو ہمارے نبی نے ان کو کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی تم نہیں لڑو, کیونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے کافروں سے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کے نہیں لڑیں گے, لہٰذا اب تم مت لڑو. اللہ, دیکھو کیسے ہمارے نبی نے وعدہ پورا کیا نہیں کیا. حالانکہ اس وقت ہمارے نبی کو ضرورت تھی, ایک بندہ بھی ہمارے نبی کے پاس آ جاتا تو ہمارے نبی خوش ہو جاتے, صحابہ خوش ہو جاتے, کیونکہ کم تھے نا وہ لوگ تو بہت. تو جب بندے بڑھ رہے تھے تو خوش ہوتے. لیکن کیا کیا ہمارے نبی نے کہا نہیں, ہم نے جب وعدہ کیا ہے تو بس ہم دشمن سے بھی وعدہ کر لیا, کافر تو دشمن تھے, دشمن سے بھی جو وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا ہے. اب دیکھو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایک غلط بات یہ ہے, ہم وعدوں کو پورا نہیں کرتے. شادی ہوتی ہے نا, شادی میں لکھا ہوتا ہے جی آپ آ جائیں 9 بجے آ جائیں, 10 بجے کھانا ہو جائے گا. اب 10 بجے جیسے اگر شادی والوں نے ایسے ہی بول دے, اگر اصلی میں جانا ہو ہمیں شادی میں, تو شادی والوں نے بولا کہ آپ 10 بجے آئیں, 11 بجے کھانا لگے گا. ہاں تو آگے کیا سوال ہے؟ آپ ذرا پہلے سے فاسٹ جا رہی ہیں آج, یہ غلط ہو گیا نا. جب انہوں نے لکھا ہے کہ 10 بجے کھانا لگے گا تو 10 بجے کھانا لگا دینا چاہیے. اب 10 بجے کا بول کے 11 بج گئے, 12 بج گئے, اتنی دیر سے کھانا لگ رہا ہے. صحیح ہے, سمجھ گئے نا. تو یہ بھی وعدہ خلافی ہے, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو مسلمان جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا, جھوٹا وعدہ نہیں کرتا, جو وعدہ کرتا ہے اس کو نہیں مانتا ہے, پورا کرتا ہے. پورا کرتا ہے, جو مسلمان وعدہ کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے, پورا کرتے ہیں. ہاں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو وعدوں کو کیا کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی غلط بات ہے. کسی کو ٹائم دے دیا آپ نے, اچھا بھائی میں جو ہے نا 3 بجے تمہارے پاس آ جاؤں گی, اب آپ پہنچ رہی ہیں 4 بجے, تو یہ غلط ہو گئی نہیں ہو گئی. اب وہ تو بیچارہ آپ کا انتظار کرتا رہے گا. تو مسلمان کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے, اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے. وعدہ خلافی سے کیا ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, ذہنی اذیت ہوتی ہے. اب آدمی کیا کرے گا, آپ نے کسی کو وقت دے دیا میں 3 بجے آؤں گی, اب وہ بیچارہ 3 بجے انتظار کر رہا ہے, 3 بج گئے, 3:05 ہو گئے, 3:10 ہو گئے, 15 منٹ ہو گئے, بھائی مصفر آئے نہیں. اس کو تو ذہنی طور پہ اذیت ہوگی نا, تکلیف ہوگی. تو کسی کو تکلیف دینا چاہیے نہیں, تو صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں وعدوں کو پورا کرو. کیا کرو, وعدوں کو پورا. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جی, جو وعدوں کو کیا کرتے ہیں, پورا کرتے. اللہ تعالیٰ. صحیح. تو جھوٹا وعدہ کرنا چاہیے نہیں, جھوٹی قسم کھانا چاہیے, مذاق میں جھوٹ بولنا چاہیے نہیں, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک مرتبہ نا ہمارے نبی کسی کے گھر گئے
تو وہ انہوں نے وہ گھر کی میں خاتون تھی, عورت تھی, انہوں نے یوں مٹھی بن کے اپنے بیٹے کو کہا آؤ بیٹا میں تم کو یہ چیز دوں گی. ہمارے نبی نے کہا بھائی آپ کا ارادہ تھا دینے کا, یا ایسی بچے کو ایسی جھوٹ تو نہیں ہو رہا, ایسے نہیں بچے بولتے آ جاؤ یہ لے لو پھر کچھ بھی نہیں, ایسا تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے. حضور نے کہا پھر ٹھیک ہے, اگر بچے سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے, نہیں سمجھے, ایسی بول دیا آ جاؤ یہ چیز دیں گے ہم تم کو اور کوئی چیز نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ ہو گیا. صحیح, آؤ تو وہ آ گیا, اب اس سے بولے یہ چیز لوں گا, انگوٹھا کھولا تو کچھ بھی نہیں ہے, دیکھیں اب تو خالی ہمارے ہاتھ, تو یہ بھی کیا ہو جائے گا, جھوٹ ہو جائے. ایک مرتبہ نا میں کتنی ساری سنا رہا ہوں آج آپ کو. ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے, جی وہ کسی سے حدیث پڑھنے گئے. صحیح, تو انہوں نے دیکھا وہ ایسے نا یوں اپنے کپڑے کا جو یہ ہوتا ہے نا قمیص کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے نا دامن, اس کو ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا دور, گھوڑے کو اشارہ کر رہے آؤ آؤ آؤ, یعنی ایسا ظاہر کر رہے تھے جیسے ان کے جھولی میں کیا پڑا ہوا ہے, کھانا چارہ پڑا ہوا ہے, دانا ہے, گھوڑے کو نا یوں کر رہے تھے. اور ان بزرگوں نے جو ان سے حدیث سیکھنے گئے تھے انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, دانا تو ہے نہیں. اچھا, تو انہوں نے گھوڑے سے جھوٹ بولا, کیا بولا, تو انہوں نے کہا میں ان سے حدیث نہیں سیکھتا. وہ چلے گئے, ان سے نہیں کہا جھوٹ, انہوں نے جھوٹ کیوں بولا, میں ان سے حدیث نہیں سنتا. جانور کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا. ہاں, یہ نہیں, جانور گھوڑا کھڑا ہوا تھا اور اس کو کہا آؤ آؤ آؤ, یوں کیا نا تاکہ گھوڑا سمجھے کہ میری جھولی میں کیا ہے, کھانا ہے, اور تھا کچھ بھی نہیں, تو جھوٹ ہو گیا نا. بابا تو جھوٹ ہو گیا نا. تو جب دوسرے بزرگ تھے نا جو آئے تھے ان سے سیکھنے, انہوں نے جب دیکھا اچھا یہ جھوٹ باتیں کر رہے ہیں, گھوڑے کو دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے کہا مجھے نہیں سیکھنی ایسے آدمی سے حدیث ہے. چلے گئے وہ, گھر چلے نہیں سیکھے ان سے, سمجھ گئے. تو بہرحال نہیں ایسے ہی چلے گئے. اچھا, تو یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو اس لیے سکھائی ہیں, اللہ ہم سب کو سچا بنا دے, سچی باتیں, سچے لوگ, سب کو سچے لوگ, اچھے لوگ, جھوٹے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹا وعدہ نہیں کرنا, جھوٹ میں مذاق نہیں کرنا, اور جیسے اور جھوٹی قسم نہیں کھانا. اور جیسے بابا کل تو ویسی میری چھٹی, میں نے بولا کل تو مجھے مدرسے جانا ہے یار, جی تو یہ جھوٹ ہو گئے, تو پھر ہر دن وہ جھوٹ بولتے رہیں گے. ہاں صحیح, بس اللہ تعالیٰ سے عمل شرط, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہماری پورے مسلمانوں کو سچا بنا دے. آج مسلمان کتنے پریشان ہیں, اس لیے کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. دکان پہ جاؤ تو جھوٹ, ہسپتال جاؤ تو جھوٹ, صحیح ہے, کہیں بھی چلے, اور جو ہے نا وہاں چلے جاؤ, اسکولوں میں جاؤ تو جھوٹ, امتحان گاہ میں جھوٹ. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچا. کسی کے گھر جاؤ تو جھوٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم.